اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم معرفت التجوید پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل معرفت التجوید سے یہ پڑھیں گے کہ اگر ہم کسی سورت سے قرأت کی ابتدا کریں تو اس وقت ہم کس طرح پڑھیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورت کو ملا کر پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں یا کس طرح پڑھیں، اور اگر قرأت کرتے یعنی قرأت کے درمیان اگر کسی سورت کی ابتدا کریں تو اس وقت ہم کیا کریں، بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں، کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ نیز یہ جانیں گے کہ تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کی تعریف کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، شروع قرأت، شروع سورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل کے اعتبار سے جس طرح چاہیں پڑھیں۔ یعنی اگر آپ قرأت کی ابتدا کسی سورت کی ابتدا سے کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل دونوں طریقے سے جس طرح چاہیں پڑھیں، یعنی وصل اور فصل کے اعتبار سے یعنی کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کس طرح؟ سب سے پہلی صورت کیا ہے، وصل کل، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور جس صورت سے آپ قرأت کی ابتدا کر رہے ہیں تینوں کو ملا کر پڑھیں۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، تو وصل کل کسے کہیں گے؟ کل یعنی تمام۔ وصل کل کہتے ہیں اعوذ باللہ، بسم اللہ اور جس صورت سے آپ شروع کر رہے ہیں تینوں کو ملا کر پڑھنا، یہ بھی جائز ہے۔ یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ قرأت کی ابتدا کسی صورت سے کر رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور اس صورت کو ملا کر پڑھیں، ایک صورت، ٹھیک۔ دوسری صورت ہے فصل کل۔ فصل معنی جدا کرنا، الگ الگ، اور کل یعنی تمام۔ فصل کل یعنی تمام کو الگ الگ پڑھنا، اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ کو الگ پڑھنا اور جس صورت سے آپ قرأت کی ابتدا کر رہے ہیں اس کو الگ پڑھنا، اسے کہتے ہیں فصل کل۔ یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ پہلی صورت کیا؟ وصل کل یعنی تمام کو ملا کر پڑھنا۔ دوسری صورت ہے فصل کل یعنی تمام کو الگ الگ پڑھنا، اعوذ باللہ الگ، بسم اللہ الگ اور صورت کو الگ۔ تیسری صورت ہے وصل اول فصل ثانی۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، وصل اول یعنی پہلے کو ملانا، فصل ثانی اور دوسرے کو جدا کرنا۔ پہلے سے مراد یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا اور صورت کو الگ پڑھنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا، صورت کو الگ پڑھنا، اسے کہتے ہیں وصل اول فصل ثانی، یہ بھی جائز ہے۔ اور چوتھی صورت ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول یعنی اول کو الگ پڑھنا، اول کو جدا پڑھنا، وصل ثانی دوسرے کو ملا کے پڑھنا۔ کس طرح ہوگا یہ؟ یعنی اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، تعوذ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ اور صورت کو ملا کر پڑھنا۔ کیونکہ اعوذ باللہ یہ محل ہے قرأت کے ابتدائی قرأت، یعنی اعوذ باللہ کا محل ہے ابتدائی قرأت۔ ابتدائی قرأت کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اور بسم اللہ کا محل ہے ابتدائی صورت، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کسی صورت سے قرأت کی ابتدا کریں تو دونوں کا محل ہے، اس لیے دونوں کو پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ملا کر پڑھیں، جدا جدا پڑھیں، پہلے کو ملا کر پڑھیں، دوسرے کو جدا پڑھیں، پہلے کو جدا پڑھیں یعنی تعوذ کو الگ پڑھیں اور بسم اللہ صورت کو ملا کر پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اب دیکھیں نیچے نمبر 4،
شروع قرأت درمیان صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو کلام پاک سے فصل کر کے پڑھیں. یعنی بیان کر رہے ہیں کہ شروع قرأت کی ابتدا درمیان صورت میں، یعنی اگر آپ کسی صورت کے درمیان سے، کسی صورت کے بیچ سے اگر آپ قرأت کی ابتدا کر رہے ہوں تو اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو کلام پاک سے فصل کر کے پڑھیں، یعنی کلام پاک سے جدا کر کے پڑھیں، الگ کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی بیان کر رہے ہیں، دیکھیں حاشیے میں، دیکھیں حاشیہ نمبر 2 لگا ہوا ہے، حاشیے میں دیکھیں بیان کر رہے ہیں کہ درمیان صورت میں بسم اللہ پڑھنا برکتاً جائز اور نہ پڑھنا غیر محل ہونے کی وجہ سے، یعنی کیونکہ بسم اللہ کا محل کیا ہے؟ ابتداء صورت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا. تو یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ نہ پڑھنا دونوں جائز ہے. اگر آپ کسی صورت کے درمیان سے قرأت کی ابتدا کریں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ نہ پڑھنا دونوں جائز. بسم اللہ پڑھنا کیوں جائز؟ کیونکہ برکت حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ یہ محل نہیں ہے لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت کی وجہ سے بسم اللہ پڑھنا جائز. اور کیونکہ یہ محل نہیں ہے بسم اللہ کا، کیونکہ درمیان صورت محل نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ نہ پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے کی صورت میں اب 2 صورت جائز ہو گئی، بسم اللہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں صورت جائز ہو گئی. اب دونوں صورت کے بارے میں حاشیے میں بیان کر رہے ہیں کہ بسملہ پڑھنے کی صورت میں اس میں بھی 4 وجہیں نکلتی ہیں. اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اگر آپ قرأت کی ابتدا درمیانے صورت سے کریں، اور کیونکہ اس وقت بسم اللہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں جائز ہے، اگر آپ بسم اللہ پڑھیں تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکلیں گی. کیا کیا صورتیں؟ اول بتا رہے ہیں کہ 4 صورتیں نکلیں گی، مگر 2 صورتیں جائز ہوں گی اور 2 صورتیں غیر جائز یعنی ناجائز ہوں گی، درست نہیں ہوگی. 4 صورتیں کون کون سی نکلے گی اور کون کون سی جائز ہوں گی، کون کون سی ناجائز ہوں گی، بیان کر رہے ہیں. فصل کل، وصل اول، فصل ثانی جائز، یعنی فصل کل تینوں کو الگ الگ پڑھنا. بسم اللہ اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ کو الگ پڑھنا، اور جس صورت سے آپ شروع کر رہے ہیں درمیان صورت سے اسے الگ پڑھنا. ٹھیک ہے، فصل کل یہ جائز. اور دوسری صورت کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی، یعنی پہلے سے مراد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا، اور فصل ثانی اور جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں صورت کے درمیان سے اسے الگ پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ ہوئی دوسری صورت. یہ دونوں جائز ہیں، تینوں کو الگ الگ پڑھیں، تعوذ کو اور تسمیہ کو، اور جہاں سے شروع کر رہے ہیں اسے الگ الگ پڑھیں، یہ جائز ہے. تعوذ اور بسم اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں اور جہاں سے شروع کر رہے ہیں اسے الگ پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. اور 2 صورتیں ناجائز ہیں. کون کون سی صورتیں؟ وصل کل تینوں کو ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور جس صورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں اس کو ملا کر پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی صورت اس کا بسم اللہ کا محل نہیں ہے. تو جب ملا کر پڑھیں گے وہم ہو سکتا ہے کہ یہ بسم اللہ کیا قرآن پاک کا جز ہے، اس طرح وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اس کا محل نہیں ہے، تو وہم آئے گا کہ جب اس کا محل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہو. خیر، اس لیے تینوں کو ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور درمیان صورت تینوں کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح بیان کر رہے ہیں کہ وصل کل جائز نہیں ہے، فصل اول وصل ثانی غیر جائز. فصل اول سے مراد اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ اور درمیان صورت کو ملا کر پڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ کا محل ہی نہیں ہے، آپ اسے صورت کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ 4 صورتیں کب نکل رہی تھیں؟ جب کہ آپ بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ اگر پڑھیں گے تو 4 صورتیں ہوں گی، جن میں سے 2 جائز 2 ناجائز. 2 جائز کون کون سی؟ فصل کل یعنی تمام کو الگ الگ پڑھنا، اور دوسری صورت ہے وصل اول فصل ثانی، یہ 2 جائز، اور وصل کل فصل اول وصل ثانی یہ ناجائز. ٹھیک ہے، کیوں ناجائز بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بسم اللہ کا محل ہی نہیں ہے. بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں استعاذہ کا وصل بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ شروع میں جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں، جس صورت کے درمیان سے آپ شروع کر رہے ہیں وہاں سے اس میں کیا ہو؟ اللہ کا نام نہ ہو. اس میں بیان کر رہے ہیں اس میں شروع میں اللہ کا نام یا صفاتی نام
یا ضمیر یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہ ہو. یعنی اگر آپ کسی سورت کے درمیان سے قرأت کی ابتدا کریں اور بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کو اختیار ہے بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں، اور بسم اللہ اگر آپ نہ پڑھیں تو تعوذ کو یعنی اعوذ باللہ کو سورت کے ساتھ ملا کر پڑھنا جائز ہے، ایک شرط کے ساتھ. کیا شرط ہے؟ کہ جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں، سورت کے جس حصے سے آپ شروع کر رہے ہیں، وہاں پر اس کے شروع میں اللہ کا نام نہ ہو، یا اللہ کا ذاتی نام نہ ہو، صفاتی نام نہ ہو، اسی طرح نبی پاک کا نام بھی نہ ہو، یا ایسی ضمیر نہ ہو جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہو. ٹھیک ہے، اگر اللہ کا نام ہوگا یا اللہ کا ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو یا اس کی ضمیر ہو یا نبی کا نام ہو تو اس وقت یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی تعوذ کو درمیانی سورت کے ساتھ ملانا جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کہیں پہ سمجھ لو الرحمن الرحیم ہے، ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم کو ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، رجیم الرحمن الرحیم. تو اس میں شبہ یہ ہوگا کیونکہ آپ الرجیم جو ہے یہ شیطان کی صفت ہے، یعنی رجیم دھتکارا ہوا کون ہے؟ شیطان ہے. اس کے بعد اگر اللہ کا لفظ آئے گا تو دونوں یعنی شیطان کا لفظ اور شیطان کی جو صفت ہے وہ اور اللہ کا نام ہو یا صفت ہو یا نبی کا نام ہو وہ دونوں مل جائیں گے، دونوں میں وصل نہیں ہوگا. اس لیے شبہ ہوگا کہ یہ جو بعد میں آ رہا ہے یہ کس کی صفت ہے، یہ شیطان کی صفت ہے یا اللہ کی صفت ہے یا کس کو کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. خیر یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت تعوذ کو کلام پاک درمیانے سورت کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام نہ ہو، اس کے صفاتی نام نہ ہو، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہو. اب دیکھیں آگے دیکھیں. نمبر 5، درمیانے قرأت شروع صورت میں بسم اللہ پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی. یعنی اگر آپ قرأت کر رہے ہیں، قرأت کے درمیان کسی صورت کی ابتدا کریں، کسی صورت کو شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ ابتدائے صورت بسم اللہ کا محل ہے. اگر آپ صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے کیونکہ ابتدائی صورت بسم اللہ کا محل ہے. تو جب صورت پڑھیں گے اس وقت اس کی 3 صورتیں جائز ہوں گی. کیا کیا صورتیں؟ پہلی صورت ہے وصل کل، یعنی جس صورت کو آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں اس کی آخری آیت کو، بسم اللہ کو، اور جس کو آپ شروع کرنے والے ہیں اس کی پہلی آیت کو، تینوں کو ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، آپ قرأت کرتے کرتے کسی صورت کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو جس صورت کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آخری آیت بسم اللہ اور جس کو آپ شروع کریں گے اس کی پہلی آیت، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا جائز ہے. اسے کہتے ہیں وصل کل، تمام کو ملا کر پڑھنا. اور فصل کل بھی جائز ہے، یعنی پہلی صورت کی جس کو آپ پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں اس کی آخری آیت کو الگ پڑھنا، پھر بسم اللہ کو الگ پڑھنا، اور جس صورت کو شروع کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت کو بھی الگ پڑھنا، یہ بھی جائز ہے، جسے کہتے ہیں فصل کل، تمام کو الگ الگ پڑھنا. تیسری صورت جائز ہے وہ ہے فصل اول، وصل ثانی. فصل اول سے مراد جس صورت کو آپ پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں اس کی آخری آیت کو الگ پڑھنا، جدا پڑھنا، اور بسم اللہ کو جس صورت کو آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان دونوں کو ملا کر پڑھنا. وصل ثانی یعنی بسم اللہ اور جس کو آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان دونوں کو ملا کر پڑھنا، یہ جائز ہے. یہ 3 صورتیں جائز ہوں گئی، اور ایک صورت ناجائز ہے، درست نہیں ہے. وہ صورت کیا ہے؟ وصل اول، فصل ثانی. اس کا الٹا، یعنی فصل اول وصل ثانی کا الٹا کیا ہے؟ وصل اول، فصل ثانی، یعنی جس صورت کو آپ پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں اس صورت کو اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا، اور جس کو آپ شروع کرنے والے ہیں اس کی پہلی آیت کو الگ پڑھنا. یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، یعنی جس صورت کو آپ پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں اس کی آخری آیت کو اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے، اور جس صورت کو آپ شروع کرنے والے ہیں اس کی پہلی آیت کو الگ پڑھیں گے، تو بسم اللہ کا جو محل ہے وہ بدل جائے گا، کیونکہ بسم اللہ کا محل ابتدائی صورت ہے. اور اگر آپ
جس صورت کو شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ ملا کر نہ پڑھیں بلکہ پچھلی صورت کی آخری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بسم اللہ کا محل اول صورت نہیں ہوگا، ابتدائی صورت نہیں ہوگا، بلکہ آخر صورت ہو جائے گا، اس لیے یہ صورت درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فائدہ: جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، تو جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ جس انداز سے نکلتا ہے، پر ہو کے نکلتا ہے، باریک نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس انداز سے نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تعریف معلوم ہو گئی کہ مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اچھا، تجوید کے خلاف ہو تو اسے لحن کہتے ہیں۔ اگر تجوید کے خلاف پڑھا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لحن کہتے ہیں۔ اب اس میں اگر حاشیہ پڑھیں گے تو بہت لمبا حاشیہ ہے، خیر دیکھیں بیان کر رہے ہیں۔ اب بیان کر دیا کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ حرف کو مخرج اور صفت کے ساتھ پڑھنا، ادا کرنا، اور تجوید کے خلاف اگر پڑھیں تو اسے کہتے ہیں لحن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حرف کسے کہتے ہیں، حرف کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، سب کی تعریف بیان نیچے حاشیہ میں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مقدر پر ٹھہرے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے وہ حرف ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق کسے کہتے ہیں اسے بھی آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مخرج مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے وہ حرف ہے۔ اب حرف کی کتنی قسمیں اسے بیان کر رہے ہیں؟ حرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حرف اصلی، نمبر دو حرف فرعی۔ حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ فرعی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین اور مستقل ہو، اور یہ 29 حروف ہیں الف سے لے کر کے یا تک، یعنی جن حروف کے مخارج متعین ہیں، مستقل ہیں، ان حروف کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ حرف فرعی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین نہ ہو بلکہ دو مخرجوں کے درمیان سے نکلتا ہو۔ جو حرف دو مخرجوں کے درمیان سے نکلتا ہو اسے حرف فرعی کہتے ہیں، یا صفت اصلی سے نکل گیا ہو اسے بھی حرف فرعی کہتے ہیں۔ حرف فرعی 7 ہیں، حرف فرعی جو ہیں وہ 7 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک حرف ممالہ، یعنی الف ممالہ، امالہ کی الف، امالہ کہتے ہیں زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، تفصیل انشاءاللہ پڑھو گے۔ تو امالہ کا جو الف ہے یہ بھی حرف فرعی ہے۔ اس طرح حمزہ مزحلہ، یعنی تسہیل کا حمزہ، تسہیل کہتے ہیں بین بین وغیرہ پڑھنے کو، ٹھیک ہے، تسہیل کا حمزہ بھی یہ حرف فرعی ہے۔ اسی طرح حرف غنہ جو ہیں، جو بھی جہاں پہ بھی غنہ ہوتا ہے یہ بھی حرف فرعی ہیں۔ اس طرح الف لام اور واو مفخمہ، الف لام اور واو مفخمہ یعنی جنہیں پر پڑھا جاتا ہے یہ بھی حرف فرعی ہیں۔ اور را مفخمہ میں اختلاف ہے، جو را مفخمہ یعنی جو را کو پر پڑھا جاتا ہے وہ حرف اصلی ہے یا حرف فرعی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض اصلی کے قائل ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ اصلی ہے، جس را کو پر پڑھا جاتا ہے اسے بعض کہتے ہیں کہ وہ اصلی ہے، بعض فرعی کے قائل ہیں۔ بہرحال یا تو مرققہ فرعی ہے یا مفخمہ، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ مفخمہ کو اصلی مانو گے تو ظاہر سی بات ہے جو مرققہ ہے یعنی را کے پر پڑھنے کو اگر آپ اصلی مانو گے تو را کے باریک پڑھنے کو فرعی مانو گے، اور اگر را کے باریک پڑھنے کو اصلی مانا جائے تو را کے پر پڑھنے کو فرعی مانا پڑے گا۔ دونوں میں سے کوئی ایک اصلی ہے اور کوئی ایک، یعنی را کو پر پڑھنا یا تو اصلی ہے یا را کو باریک پڑھنا اصلی ہے، یا اور اس طرح اگر را کو پر پڑھنا اصلی ہو تو ظاہر سی بات ہے را کو باریک پڑھنا یہ فرعی ہوگا۔ خیر، دونوں میں ایک ضرور فرعی ہے، اسے بیان کیے۔ اور نمبر 5 میں بتا رہے ہیں کہ مخرج، کیونکہ اوپر استعمال جب اوپر بیان کیے تھے مخرج کا لفظ استعمال ہوا تھا، جس لفظ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مخرج کسے کہتے ہیں اسے محشی فرما رہے ہیں۔ مخرج کی دو قسمیں ہیں، مخرج کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محقق اور نمبر 2 ہے مقدر۔ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے
تو اسے محقق کہتے ہیں. حرف کی آواز اگر مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخرج محقق. اور حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہر جائے تو اسے مقدر کہتے ہیں. اگر حرف کی آواز مخرج پر نہ ٹھہرے بلکہ مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہرے تو اسے مخرج مقدر کہتے ہیں. اب لحن کیونکہ لحن کا لفظ استعمال ہوا تھا تو لحن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں لحن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. لحن کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جلی، نمبر 2 خفی. ٹھیک ہے، یعنی خلاف تجوید پڑھنا یہ لحن ہے. لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ لحن جلی بڑی غلطیوں کہتے ہیں. مثلا حرف و حرکات کا بدلنا، یعنی حرف کو حرکت سے بدل دینا یا کسی حرکت کو حرکت سے بدل دینا، حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں. بیان کر رہے ہیں حرف و حرکت کا بدل جانا، پڑھنا سننا دونوں حرام ہے. لحن خفی چھوٹی غلطیوں کہتے ہیں. مثلا صفات عارضہ وغیرہ ممیزہ کا ادا نہ کرنا، پڑھنا سننا دونوں مکروہ ہے. یعنی اس کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی کو پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہے. خیر، اب یہاں پہ صفت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. صفت کے بارے میں محسن ہے حاشیے میں لکھا ہے، کیونکہ صفت کا لفظ استعمال ہوتا نا کہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں اور جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں. تو صفت کے بارے میں محشی فرما رہے ہیں، اس طرف دیکھیں. صفت کی دو قسمیں ہیں. صفت، آپ صفت تعریف بیان کی تھی کے اوپر کہ جس کیفیت سے حرف ادا ہوتا ہے اسے صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اسے صفت کہتے ہیں. یہ تو صفت کی تعریف ہو گئی. اب صفت کی اقسام کیا ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اسے محشی بیان کر رہے ہیں کہ صفت کی دو قسمیں ہیں. اولاً صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت لازمہ، صفت عارضہ. لازمہ جو لازم ہو، ضروری ہو، عارضہ جو کبھی جدا نہ ہوتی ہو. عارضہ جو جدا ہو جاتی ہو، لازمہ جو جدا نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا، اسی کو آگے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. لازمہ جو ہر حال میں پائی جاتی ہے وہ 17 ہیں. صفات لازمہ 17 ہیں. کیا لازمہ کی دو قسمیں بنے گی. اولاً صفت کی دو قسمیں، لازمہ عارضہ. پھر لازمہ کی دو قسمیں. نمبر 1 لازمہ کی دو قسمیں بنے گی. نمبر 1 لازمہ متضادہ، نمبر 2 لازمہ غیر متضادہ. اس کو بیان کریں. دیکھیں لازمہ کی دو قسمیں ہیں باعتبار تقابل، متضادہ غیر متضادہ. متضادہ جس کی ضد دوسری صفت ہو. متضادہ یعنی جو ایک صفت دوسری صفت کے ضد ہو، مقابل ہو. متضادہ جس کی ضد دوسری صفت ہو، وہ صفت 10 ہیں. یعنی صفات متضادہ 10 ہیں. یعنی ایسی صفت جن میں سے ایک صفت دوسرے کی ضد ہو، دوسرے کے مقابل ہو، یہ صفت 10 ہیں. 5 صفتیں 5 کی ضد ہیں. حمز اس کی ضد زہر ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے پڑھیں گے یا پھر دوسری کتاب پڑھیں گے. حمز کا معنی آہستہ پڑھنا، جہر کا معنی بلند کرنا. خیر، حمز اس کی ضد ہے جہر. شدت اس کی ضد رق ہے. شدت یعنی سختی سے پڑھنا، رق یعنی نرمی سے پڑھنا. ایک دن دونوں کے درمیان میں بھی جس کو توسط کہتے ہیں. ایک ان دونوں کے درمیان میں بھی ہے جس کو توسط کہتے ہیں. یعنی شدت اور رق ان دونوں کے درمیان بھی ایک صفت ہے جس کو توسط کہتے ہیں. اس کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، اس کو شمار نہیں کرتے عام طور پر. خیر، استفعال اس کی ضد استعلا. استفعال کا معنی نیچلا کر کے پڑھنا. استعلا یعنی بلندی کے ساتھ پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا. اطباق اس کی ضد انفتاح اور اذلاق اس کی ضد اسمات. یہ 10 صفتیں ہو گئیں، صفت لازمہ متضادہ. اب صفات لازمہ غیر متضادہ کو بیان کر رہے ہیں. صفات غیر متضادہ جس کی ضد دوسری صفت نہ ہو. غیر متضادہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کی ضد کوئی دوسری صفت نہ ہو. وہ 7 ہیں. صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں. صفیر، تفشی، استطالت، تقریر، قلقلہ، لین، انحراف. یہ 7 صفتیں صفت غیر متضادہ کہلاتی ہیں. تو اولاً صفت کی 2 قسمیں بیان کی گئی تھی، لازمہ عارضہ. لازمہ کی تعریف لازمہ کی اقسام بیان کی کہ لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، لازمہ متضادہ، لازمہ غیر متضادہ. لازمہ متضادہ میں جو 10 صفتیں ہیں ان کو بیان کیا. پھر غیر متضادہ میں جو 7 صفتیں تھیں ان کو بیان کیا. اب دوسری قسم صفت عارضہ کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں. عارضہ اس کو کہتے ہیں جو کبھی کسی صفت کی وجہ سے پائی جائے، جیسے پر ہونا،
بوجہ استعلاء، باریک ہونا بوجہ استفال۔ بیان کر رہے ہیں کہ عارضہ کسے کہتے ہیں؟ صفت عارضہ اس صفت کو کہتے ہیں جو کبھی کسی صفت کی وجہ سے پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر صفت استعلاء کی وجہ سے پر پڑھنا، 7 حروف مستعلیہ جانتے ہی ہوں گے کہ انہیں ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، خص ضغط قذ، ٹھیک ہے نا؟ تو صفت استعلاء کی وجہ سے کبھی حرف کو پر پڑھتے ہیں، اور جن میں صفت استفال ہے ان حروف کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہ صفت کیا ہے؟ یہ صفت عارضہ ہیں۔ یا کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے پائی جائے، صفت عارضہ کبھی کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے بھی پائی جاتی ہے، جیسے اخفاء، ادغام وغیرہ کا ہونا۔ ان میں جو صفت ہوتی ہے وہ صفت عارضہ ہے، کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یخفا میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اخفا نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ جگہ اخفا ہوگا، کچھ جگہ اخفا نہیں ہوگا، تو یہ صفت عارضہ ہے۔ خیر، اللہ و رسولہ اعلم۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں اور اپنے اچھے مشورے سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔